یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ صرف ان کے اپنے مفادات کے لیے فیصلے ہوتے ہیں، یہ عوام کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ ابھی دیکھ لیجئے گا کہ جب یہ خالی ہوں گے تو یہاں پہ یہ خود ہی گورنمنٹ کی کچھ نہ کوئی ایکٹیویٹی چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو فرق تو پڑتا ہے نا، ایسی چیزیں جو پاکستان میں جو ختم ہو رہی ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں، جو ملازمین ادھر کام کر رہے ہیں ان کا بھی تو کچھ متبادل ہونا چاہیے۔ اسلام آباد کے اٹریکٹیو پوائنٹس میں سے چند پوائنٹس ہیں جو لوگ دور دراز سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہل سائڈ ویو ہوتا ہے، نظر آتا ہے، خاص طور پہ رات کے وقت۔ ان کو کم از کم بند نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کوئی بھی ایک شخص 20 یا 25 سال کی امپلائمنٹ کے بعد اچانک سے اس کو بے روزگار کر دیا جائے تو اس کے اوپر فیملی برڈن بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ان کے لیے یا تو ان کو متبادل کوئی اور اپرچونٹی دیں، یا پھر اگر وہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کے اوپر ان کو مزید نیگوشیشن کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کی بس آؤں سے اور بددعاؤں سے بچیں جی۔ انہوں نے تو بہت اچھا بنایا ہوا تھا۔ کسی کا رزق بند کر کے اپنے رزق کے دروازے کھولنے والا میرا خیال ہے وہ کبھی سکھی نہیں رہتا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ارسلان، پی زی پرائم چینل کے ساتھ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ 2 ریسٹورنٹ پیر سہاوا کے اوپر لامونتانا اور منال کو بند کیا جائے۔ اس کے حوالے سے پبلک کیا رائے رکھتی ہے وہ جانیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیر سہاوا پہ 2 ریسٹورنٹس کو بند کرنے کا حکم دیا ہے، ایک لامونتانا ہے اور ایک منال۔ سر جی، یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ صرف ان کے اپنے مفادات کے لیے فیصلے ہوتے ہیں، یہ عوام کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ ابھی دیکھ لیجئے گا کہ جب یہ خالی ہوں گے تو یہاں پہ یہ خود ہی گورنمنٹ کی کچھ نہ کوئی یہاں پہ ایکٹیویٹی چلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں، عوام کا اور غریب کو۔ آپ 1100 چینل نے سروے کیا تھا اس علاقے کا، تو پیر سہاوا ایک زمانے میں بڑا ویران ہوا کرتا تھا، اور ان 2 ریسٹورنٹ کی وجہ سے پکنک اسپاٹ بنے اور لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی تو وہ آباد ہو گئے، وہاں پہ وارداتیں کم ہوئی۔ تو کیا اب ان 2 اداروں کے بند ہونے سے وہ غیر محفوظ نہیں ہو جائے گا؟ سر وہاں پہ بھی لوگوں کی آمد و رفت کم ہو جائے گی، ظاہری بات ہے۔ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آؤٹنگ کرنے کے لیے لا جاتی ہیں فیملیز۔ ابھی یہی ہے کہ وہاں پہ رش وغیرہ کم ہو جائے گا لوگوں کا، اور ایک سنسان جیسے پہلے تھا ویسے وہ ایریا بن جائے گا، اس میں تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ دیکھیں، ایکچولی میں منڈی بہاؤالدین سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں 2 دفعہ اسپیشلی وہ منال میں آئے تھے اسپیشلی کھانے کے لیے۔ تو آج بھی ہم آئے لیکن ادھر نہیں جائیں گے۔ صحیح۔ تو فرق تو پڑتا ہے نا، ایسی چیزیں جو پاکستان میں جو ختم ہو رہی ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں، تو اس کا ایک تقریباً کنٹریز میں نام ہے، باہر کنٹری میں، تو یہ چیزیں ختم کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کوئی دیکھنا چاہیے ان کو بھی۔ نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو ملازمین ادھر کام کر رہے ہیں ان کا بھی تو کچھ متبادل ہونا چاہیے جہاں جی جی ظاہری بات ہے، انہوں نے سارا ایکسپیرینس ان کا ادھر ہی ہے، تو وہ لوگ کدھر جائیں گے۔ لامونتانا کی جیسے آپ بات کرا رہے ہیں، منال کی، یہ نہایت اسلام آباد کے اٹریکٹیو پوائنٹس میں سے چند پوائنٹس ہیں کہ فرسٹ آف آل کہ وہ ہل سائڈ ویو ہے، جو لوگ دور دراز سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہل سائڈ ویو ہوتا ہے اور وہاں سے پورے کا پورا اسلام آباد نظر آتا ہے، خاص طور پہ رات کے وقت، اور جب بھی بارش کے موقع ہوتے ہیں ان پہ وہ بہت زیادہ خوبصورت مناظر ہوتے ہیں۔ تو یہ چند پوائنٹس ہیں، یہ بہت زیادہ اسلام آباد کے لیے امپورٹنٹ ہیں، جیسے کہ مونومنٹ ہے اور یہ شکر پڑی ہیں، یہ تھوڑا ڈاؤن سائڈ پہ ہیں، وہ کافی اوپر ہیں، تو وہ بہت زیادہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی کراچی سے، کوئٹہ سے لوگ آتے ہیں، ہمارے اپنے کچھ دوست آتے ہیں، تو ہر بار جب بھی وہ آتے ہیں تو ہم انہی سائڈ پہ ٹور کرتے ہیں، تو ان کو کم از کم بند نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 18 25 سال سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ بے روزگار ہو جائیں گے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، یہ تو ایسے ہی ہے۔ وہ دیکھیں، نہ تو وہ سرکاری ملازمین ہیں، ان کے پاس کوئی پینشن وغیرہ کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا، اور اگر اسی طرح اگر آپ کا کوئی بھی ایک شخص 20 یا 25 سال کی امپلائمنٹ کے بعد اچانک سے اس کو بے روزگار کر دیا جائے تو اس کے اوپر فیملی برڈن بہت زیادہ ہو جائے گا، اور اس کو دوبارہ سے آلدو کے اپرچونٹیز اویلیبل ہوتی ہیں، پر وہ اپرچونٹی جو وہ اسپاٹ پرووائڈ کر رہا ہے اس طرح کی اپرچونٹی پرووائڈ نہیں کر پائیں گے باقی جگہ۔ یا پھر اگر وہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کے اوپر ان کو مزید نیگوشیشن کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر کسی نہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو کنسیشن پہ آنا پڑے گا۔ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ کسی کے ساتھ 2 بار جانے کا میرا بھی اتفاق ہوا ہے۔ وہاں جو ورکرز کام کر رہے تھے ان کو میں نے سنا ہے کہ وہ بہت کمپلسیٹ کرتے تھے، جو مالکان تھے ان کے، یعنی میرے سننے میں یہ بھی آیا کہ یہاں پر مارکیٹ میں چھوٹا گوشت جو ہے، وہ بکرے کا گوشت، وہ دستیاب ہے 2000 روپے سے زیادہ، 2300-2400 روپے کلو، اور وہ جو مالکان ہیں وہ اپنے ورکرز کو مہینے میں شاید 2 دفعہ ان کو الاؤ تھا 1000 روپے کلو۔ اور وہ جن لوگوں کے گھروں کے چولہے یہ بند کرنے جا رہے ہیں نا، ان لوگوں کی بس آؤں سے اور بددعاؤں سے بچیں جی۔
انہوں نے تو بہت اچھا بنایا ہوا تھا. اب آگے بھی کوئی نہ کوئی اس کو لے گا, چھوڑے گا تو نہیں, وہ کوئی نہ کوئی لے گا, لیکن کسی کا رزق بند کر کے اپنے رزق کے دروازے کھولنے والا. کیا دیکھتے ہیں کہ اگر یہ 2 ادارے بند ہو جاتے ہیں, وہاں پہ ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے, تو وہ پھر سے ویران ہو جائے گا؟ یہ جگہ تو ظاہر ہے سنسان ہو ہی جائے گی, جو آلریڈی چل رہی ہے, جہاں پہ رونق ہے, جہاں پہ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کا ایک اچھی جگہ تھی. لوگ وہاں جا کے بیٹھ کے تو کہ کوئی گیمز نہیں کھیلتے تھے یا کسی چیئر لفٹ کے اوپر وہاں پہ نہیں بیٹھتے تھے, وہاں جا کے بیٹھ کے ایک اچھی جگہ پہ صاف ستھرے ماحول میں کھانا کھاتے تھے. اگر یہ بند ہو جائے گی تو ان کے لیے تو ان کی دکان بند کر دی گئی ہے, ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہزاروں راستے کھول دے گا, لیکن جو لوگ بند کرنے والے ہیں نا, ان کے راستے کبھی نہیں کھلیں گے. سو ویورز, یہ تھا آج کا ہمارا موضوع. اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل پی زی پرائم کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور لائک کرنا تو بالکل مت بھولیے گا. اللہ حافظ.